صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحصين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراو بمقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے. ہم اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتے. جو چیز ہماری شناخت ہوتی ہے، ہماری پہچان ہوتی ہے، ہماری علامات ہوتی ہے، ہمارے ٹریڈ مارک ہوتا ہے، ہم اسے سمجھوتا نہیں کر سکتے. اسلام کے تمام فرقوں میں جو پائے جاتے ہیں اس میں ہمارا ٹریڈ مارک امامت ہے، لہذا ہم امامیہ کہلاتے ہیں. اگر آپ اسکول آف تھاٹ کی بھی بات کریں، علم کلام کی بات کریں، تو امامیہ علم کلام، امامیہ فقہ جعفری. تو یہ فقہ جعفری کیا ہے؟ یہاں 4 فقہ ہیں، ان میں 5ویں فقہ جعفری ہے. یعنی یہ امامیہ ہونا ہمارا ٹریڈ مارک ہے. ہم اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتے. کوئی ہم کو کیا کتاب میں ہم امامیہ نہیں ہیں کہہ سکتے ہیں ہم کہ امامیہ نہیں ہیں. اگر ہم کو اس بات کی دعوت دے کہ بھائی دنیا سب کے ساتھ مل جل کے رہو، اور اس مل جل کے رہنے کے لیے کام ہوگا کہ تم کو امامیہ ہونے سے نکلنا پڑے گا، ہم تیار ہوں گے اس کے لیے. گیٹ ٹوگیدر، پیغام محبت سب کو ملنا ہے، شرط ہے کہ ہم امامیہ نہ کہلائیں. ہم تیار ہوں اس کے. اور اگر اس کے لیے ہم کو بڑی بڑی کورس کی آفر دی ہے، بڑا چیز دی ہے کہ ہم کراٹا میں تو ہم کو 100 ایکڑ زمین دے دیتے ہیں بنا کر کے، مسجد بنا کے دیں، سب کچھ بنا، لیکن شرط ہے کہ اس میں امامیہ اسکول کو فالو نہیں کرو گے. لیں گے ہم لوگ اس کو. صاحب بیٹھے ہم سے پوچھیں گے آپ کو بھی 200 ایکڑ کی زمین بالکل بنا کر کے دے دی جائے، سب کچھ خرچہ نہیں ہے، پورے خرچے کے ساتھ جب تک آپ رہیے خرچہ بھی ہم آپ کا
بلینس میں دیں گے، لیکن شرط ہے کہ آپ اس میں امامی اور اس کو فالو نہیں کریں گے۔ تم لیں گے اس کو؟ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ ہمارا ٹریڈ مارک ہے امامیہ۔ امامیہ یعنی ہم وہ ہیں جو امامت کو فالو کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری، امامیہ یعنی ہم امامت کو فالو کرتے ہیں۔ امامت کو فالو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ کے بعد جو دو سلسلے چلے، ایک سلسلہ خلافت کا سلسلہ ہے اور ایک سلسلہ امامت کا سلسلہ ہے۔ ہم امامت کے سلسلے کو فالو کرتے ہیں، دوسرے کو فالو نہیں کرتے۔ یہ ہمارا شناخت ٹریڈ مارک ہے، اس سے ہم سمجھوتا کسی بھی شکل میں نہیں کر سکتے۔ تو مسئلہ یہ کہ جو ہمارا ٹریڈ مارک ہے، ہماری علامت ہے، ہم اس کی معرفت کتنی رکھتے ہیں، اس امامت کی، اس عقیدہ امامت کی اسلامی دنیا میں اہمیت کیا ہے۔ یہ ایک فیملی نیم ہے کہ ہمارے گھر کی عادت یہ ہے، ہمارا فیملی کام یہ ہے، ہم اپنے فیملی کام سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ آیا یہ عادت ہے، رسم ہے یا حکم خدا ہے؟ یعنی یہ تعصب ہے۔ جیسے کوئی پارٹی ہوتی ہے، ہم پورا پارٹی کے آدمی ہیں، ہم ہندوستان میں بھائی ہم کانگریس کے ہیں یا بی جے پی کے ہیں یا یہاں پر کنزرویٹو ہیں یا آپ کے ہیں دوسری جو ہے جو بھی یہاں کا ہے، تو ہمارے قانون ہے تو ہم اسے فالو کر سکتے ہیں۔ وہ مسئلہ ہے کہ ہم علی کی پارٹی کے آدمی ہیں اور مولا کائنات کی پارٹی ہے، ہماری پارٹی کا سلوگن یہ ہے۔ یہ پارٹی کا مسئلہ ہے یا حکم خدا ہے؟ اگر حکم خدا ہے تو مسئلہ دوسرا ہے، اگر پارٹی کا مسئلہ ہے تو نجی مسئلہ ہے۔ امامت خاندان اہل بیت کا مسئلہ نہیں ہے، امامت حکم خداوند متعال ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ امامت اتنی اہمیت رکھتی ہے، اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ خداوند عالم نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل مرسلین ہیں، اشرف انبیاء ہیں، اور جنہوں نے خدا کا پیغام پہنچانے میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کی اور ذرہ برابر پیغام پہنچانے میں کمی نہیں کی، اس خدا کا لہجہ پیغمبر سے بدل جاتا ہے۔ اور یہ لہجہ شروع میں نہیں بدلتا، یہ لہجہ آخر میں بدلتا ہے۔ سورہ مائدہ ان سوروں میں ہے جو پیغمبر کی آخری زندگی میں نازل ہوئی۔ ایک بات آدمی کام شروع کرتا کہ تم نے یہ کام نہ کیا تو کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات آدمی سارا کام کر رہا ہے، زحمت کر رہا ہے، مشقتیں برداشت کر رہا ہے، دن رات ایک کیے ہوئے ہے، اور بس چند قدم اور اس کی زندگی کے چراغ کو گل ہونے کو ہے، کہتا ہے کہ تم نے یہ نہ کیا تو کچھ نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اہمیت پتہ چلتی نا۔ اور اس طرح کا لہجہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں، دین میں توحید سب سے پہلا عقیدہ ہے جو ہمارے اماں ابا نے سکھایا ہے۔ اصول دین اول، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت۔ ہمارے ابا ابا نے سکھا دیا، تم کو پتہ چل گیا، لیکن واقعی توحید ہے کیا؟ عدل ہے کیا؟ اگر ہم واقعی عدل و توحید کو سمجھتے ہوتے تو ہماری زندگی کا نظام کچھ اور ہوتا۔ میں آپ سے دوستانہ ماحول میں گفتگو کر رہا ہوں، بالکل
مجلس تو پڑھنا آتی نہیں، بس بات کر لیتے ہیں تو کر لیتے ہیں، بس آ جاتے۔ تو ہمارے کیا واقعی آپ غور کریں کہ پیغمبر کو کتنی تکلیفیں اٹھانی، اتنی تکلیفیں اٹھانے پڑی کہ صادق القول پیغمبر نے، سچے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ ما اوذی نبی قط کما اوذی، جتنا مجھے تکلیف دے گی اتنا کسی نبی کو نہیں دی، یعنی نوح کو نہیں دی گئی، جناب ایوب کو نہیں دی گئی، جناب یوسف کو نہیں، کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی جتنا مجھے اذیت پہنچائی۔ یہ اذیت جسمانی بھی تھی، روحانی بھی تھی۔ پتھر بھی مارے جاتے تھے، اور پتھر مارنے سے زیادہ پیغمبر کے سامنے تالیاں بجائی جاتی تھی۔ یہ آپ کہیں تقریر کرنے کھڑے ہو تو مطلب کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لے، ایک الگ مسئلہ، اور اب تقریر کر رہے ہو، لوگ آپ کے سامنے ہنس رہے ہو۔ کان میں انگلیاں ڈالے کھڑے ہو، بچوں کو بھیجا جاؤ کھیلو ان کے سامنے۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، چار آدمی بچوں میں جاؤ بھائی چلو، بچے لگائے کھیل کے، دل کو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ یہ دل کی تکلیف بدن کی تکلیف سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ کو آدمی ہاتھ مار دیتا ہے تو تکلیف کم ہو جاتی ہے، لیکن بری گالی دیتا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پیغمبر کو تکلیفیں دی گئی، اور ان تکلیفوں کو پیغمبر نے سہا، برداشت کیا، اور اس کے بعد امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ کیا کہتے ہیں پروردگار میرے قوم کو بخش دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ پیغمبر نے کبھی، یعنی مزاج پیغمبر آپ دیکھیں، جناب نوح نے زحمتیں برداشت کی، داخل میں کہا پروردگار ابھی ہو گیا ان کو عذاب میں مبتلا کر۔ بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ کو کہا، جناب موسیٰ نے بد دعا کی اور دعا قبولی۔ پیغمبر اکرم کو سب نبی سے زیادہ دعا تکلیف دی گئی، اذیتیں دی گئی، لیکن پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پروردگار یہ میری قوم ہے، اس کو بخش دے، جانتے نہیں۔ اب مزاج دیکھیں، سارے انبیاء ایک منزل پر آ کے اپنی قوم کی اذیتوں کے مقابلے پر بد دعا کرتے تھے، عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، لیکن پیغمبر نے تکلیفیں سہنے کے بعد دعا دی ہے، بد دعا نہیں۔ سبحان اللہ۔ پروردگار میری قوم کو بخش دے، فإنہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں۔ مکے سے نکالے گئے، 13 سال پیغمبر مکے میں رہے، اور نکالے کیسے نکلے؟ لوگ قتل کے لیے آئے، اور پورا مکہ قتل کے لیے تیار تھا، اور پیغمبر اپنے لیے کچھ نہیں، ان کو دینے کے لیے۔ تو میں جو پیغام لائے وہ تمہارے لیے ہے، تمہاری بہتری کے، میں تم سے ریاست نہیں چاہتا، کرسی نہیں چاہتا، صدارت نہیں چاہتا، کچھ نہیں چاہتا، ایک پیسہ نہیں چاہتا، تم میری بات کو مانو، یہ میری بات تم کو جہنم کی آگ سے نجات دے جائے گی۔ یہ الیکشن کی کمپیننگ تھوڑی تھی کہ تم میری بات مانو، مجھے اور دو، تمہیں کرسی مل جائے گی۔ پیغمبر کو سب کچھ ملا، تم کو نجات دینی ہے۔ تم نجات پا جاؤ، لیکن پتھر مارے گئے، قتل کیا گیا۔ اب وہاں سے نکلے، مدینے آئے، مدینے آنے کے بعد بھی پیغمبر کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ مکے اور مدینے میں 400-500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن مکے سے لوگ مدینے آتے تھے پیغمبر سے لڑنے کے لیے۔ اور کہاں لڑتے؟ آپ کون ہوں گے؟ آپ گئے ہوں گے تو
اور کتنی دور ہے مسجد نبوی سے؟ 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یعنی مکے سے وہاں تک لڑنے آئے تھے. خندق کتنی دور ہے؟ دونوں مدینے گئے اور 7 مسجدیں جہاں گئی مساجد صحابہ میں، وہ خندق ہی تو ہے جہاں لوگوں نے مسجدوں کے نشانات بھی مٹا دیے. مسجد فاطمہ زہرا تھی وہ بند کر دی، مسجد علی تھی وہ گرا دی، خالی مسجد سلمان اوپر رہے گی، ساری مسجدیں گرا دی. تو یہاں لڑنے کے لیے یہاں ستاتے رہے. اس کے بعد لوگوں نے پیغمبر کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. آپ کبھی تاریخ اسلام پڑھیں تو آپ کو پتا چلے لوگوں نے پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا ہے. کیونکہ ہم کو تاریخ کا پتہ نہیں ہے، سب بڑے بڑے ہیرو نظر آ رہے ہیں. پیغمبر جنگ سے واپس آ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، کیونکہ عربوں میں دھوپ زیادہ ہوتی تھی، گرمی زیادہ ہوتی، سفر رات میں کرتے تھے. اور ایک پہاڑ سے پیغمبر کو گزرنا، تو جب گزر رہے تو ایک جگہ آتی جہاں راستہ تھوڑا سا چھوٹا ہو جاتا ہے تو نہروں کہہ دیتے ہیں، اور اونٹ بچانا ہے. وہاں یہ پلان بنا تھا کہ ہم جب اونٹ یہاں پر آئے گا تو ہم لوگ ڈھول تاشا لے کے بیٹھیں گے، شور مچائیں گے، ایک بار کی آواز آئے گی، اونٹ بھڑک جائے گا، اونٹ گر جائے گا، نیچے کھائی ہے، اونٹ کے ساتھ پیغمبر بھی گر جائیں گے، اور ہم کہیں گے تو نیچرل ایکسیڈنٹ ہے. یہ جو آج آپ کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ میں لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اور سیاسی قتل کہلایا جاتا ہے، یہ نئی چیز نہیں ہے. تو وہ پورا پلان بنا کے وہ بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی وہاں اونٹ پہنچا اللہ نے بجلی چمکا دی. بھائی تم یہاں کیا کر رہا، تم کو تو قافلے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے تھا. جب پیغمبر کا قافلہ چلا ہے تو پیغمبر آگے آگے چلے، تم یہاں کیا بیٹھے ہو؟ تو پیغمبر نے نام چہرے پہچان لیے، اور اتنے عظیم پیغمبر تھے کہ پیغمبر نے کسی سے بات کا تذکرہ نہیں کیا، خالی حذیفہ سے بتایا بھیا کون کون وہاں پر تھے. اب میں چھوٹی سی بات کہوں، اگر کسی مجلس میں میں نہیں ہوں اور میں شریک ہی نہیں ہوں تو کوئی پوچھے گا بابا میرا نام دیا گیا تھا نہیں دیا گیا؟ جب میں نہیں ہوں تو. لیکن اب جب لوگ حذیفہ سے پوچھتے تھے اما وہ جو نام اس میں ہم ہے یا نہیں، کائے کو پوچھ رہا تھا؟ اگر آپ وہاں نہیں تھے تو آپ پوچھ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن بار بار پوچھنا بتا رہا ہے کہ ان کو یہ کہ بجلی چمکی کہ ہمارا چہرہ تو نظر نہیں آئے. محمد وآل محمد. اب میں تفصیلات میں نہیں آنا چاہتا کہ حالات بھی ٹھیک نہیں اور تاریخ کے کارنامے کچھ ہو گئے. یہ سارے حالات ہو گئے، اور اب پیغمبر کی زندگی کا آخری سال ہے اور چند مہینوں کے پیغمبر اور مہمان ہیں. اب خدا کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ، اے پیغمبر پہنچا دی اس چیز کو جو اللہ کی طرف سے آپ کے بارے میں نازل کی گئی. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اللہ کا کوئی پیغام نہیں. 23 سال کی محنت ایک طرف، اور
اس پیغام میں اللہ کا لہجہ بالکل بدلا ہوا ہے اور لہجہ بھی بالکل بدلا ہوا ہے. یاسین نہیں ہے, طٰہٰ نہیں ہے, مزمل نہیں ہے. یا ایھا رسول یعنی بالکل سرکاری آرڈر ہے. بلغ پہنچا دیجیے ما انزل الیک من ربک, جو آپ کے رب کی طرف سے نازل. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر آپ نے نہیں کیا تو بلغت رسالتہ, تو کچھ نہیں کیا آپ نے. تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو چیز پہنچائی جا رہی ہے وہ اہم ہے. بے شک. یہ لہجہ توحید کے بارے میں نہیں ہے, یہ لہجہ نبوت کے بارے میں نہیں ہے, یہ لہجہ قیامت کے بارے میں نہیں ہے, یہ لہجہ نماز کے بارے میں نہیں ہے, یہ لہجہ حج کے بارے میں نہیں ہے, یہ لہجہ تعلیمات کے بارے میں نہیں ہے. جس کے بارے میں یہ لہجہ ہوگا اس کی اہمیت ہوگی یا نہیں. بے شک. آپ کا یہ لہجہ کس کے بعد ہے کہ یا الرسول, اگر آپ نے علی کی امامت کا اعلان نہ کیا تو کچھ نہیں کیا. یعنی نہ توحید, نہ عدل, نہ نبوت, نہ قیامت, نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکات. نعرہ حیدری صلوات اللہ محمد وآل محمد. میں زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں کیونکہ اس کے بعد کا جو پروگرام وہ زیادہ لذیذ ہے اور ہم اس میں زیادہ فاصلہ نہیں بننا چاہتے. یہ بھی لذیذ ہے ماشاءاللہ, یہ بھی لذیذ ہے سے زیادہ. ویسے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ سچ بتائیں, جس اعلان کے نہ پہنچانے پر رسول کی رسالت جا رہی ہو, تو اگر ہم اس میں کوتاہی کریں تو ہمارا ایمان کہاں رہے گا. یعنی علی کی ولایت وہ ہے, اگر یہ نہیں تو توحید نہیں, نبوت نہیں. اور آپ یقین جانیے, میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا, حقیقت بات کر رہا ہوں. جن لوگوں نے علی اور آل علی کا دامن چھوڑ دیا ہے, نہ ان کے پاس توحید ملتی ہے, نہ نبوت ملتی ہے, نہ قیامت. آپ شکر ادا کیجیے اپنی ماؤں کا, جن کے کردار کی پاکیزگی نے آپ کو علی والا بنایا ہے. الحمدللہ. اور دعا دیجیے ان لوگوں کو جن کی بنا پر آپ اصلاح شری باقی ہیں. یہ امامت اہمیت رکھتی ہے. اگر آپ توحید کی بات جا کے دیکھ لیں, میں تفصیل میں نہیں جانا ہے کہ جن لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑ کے توحید قبول کی, ان کی توحید کیسی ہے. سبحان اللہ. جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ کے نبوت مانی, ان کی نبوت کیسی ہے. میں کوئی بات اگر بیان کروں گا تو اپنی کتابوں سے نہیں بیان کروں گا, ان کی کتابوں سے جا کر ان کے بزرگوں کی بات کریں. ابن تیمیہ بڑے عالم ہیں, ان کے شیخ الاسلام کہلاتے ہیں, بڑا درجہ ہے ان کا. دمشق میں توحید کا درس دے رہے ہیں, ممبر میں بیٹھے ہوئے 7ویں درجے کے اوپر, کہتے خدا بند عالم ہر شب جمعہ کو 7ویں آسمان سے اتر کے 4تھے آسمان پر آتا ہے, جیسے میں ممبر کے 7ویں زینے سے اتر کے 4تھے زینے پر آ رہا ہوں. باقی باتیں آ جا کے دیکھ لیجیے, قیامت کی بات دیکھ لی جا کر کے, پڑھیے ان کی کتابیں. کہ جہنم اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک اللہ میں اپنا پیر نہیں رکھتے. اور
قیامت میں اللہ میاں کا چہرہ چاند کی طرح سے نظر آئے گا. ارے بھیا جو اللہ سورج ہو چاند ہو وہ خدا تھوڑی ہو سکتا. امامت ہماری زندگی ہے اور اس نے ہمارے عقیدے کو بچا کے رکھا. بے شک بے شک. اور میں آپ سے سچ عرض کر رہا ہوں اگر اہل بیت نہ ہوتے اور امام حسین کی قربانیاں نہ ہوتی اور اہل بیت نے دین کو بچایا نہ ہوتا تو جیسے عیسائیت اور یہودیت میں تحریف ہوئی ہے ویسے آپ کو اسلام میں بھی توحید نظر نہ آتی. بے شک بے شک. نعرہ حیدری. یہ جو آپ کو توحید ہمارے اسلام میں نظر آ رہی ہے یہ اہل بیت کا کرم ہے. یہ جو آپ کو اذانیں نظر آ رہی ہیں اہل بیت کا کرم ہے. نعرہ حیدری. آپ غور کریں امامت کوئی معمولی درجہ تھوڑی ہے. خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو نبی بنایا, رسول بنایا, خلیل بنایا, عبد بنایا, آخر میں امام بنایا. کہ یہ کوئی ممکن ہے کہ عقل کی بات آتی ہے کہ کس کو آپ پی ایچ ڈی کی سند پہلے دے دیجئے اور آپ اس کو ہائی اسکول کی سند دینے لگے تو کہیے میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں. کہ بھائی مجھے پی ایچ ڈی تو مل چکی ہے اب میں ہائی اسکول لے کے کیا کروں گا. اور جب آپ کو پی ایچ ڈی ملے تو آپ پوچھ لیں جب ہائی اسکول ملے کہ میرے بچوں میں یہ رہے گا یا نہیں رہے گا. انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال اہل الظالمین. ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا امام بنانا چاہتے ہیں. جیسے ہی امامت کا عہدہ ملا کہا ومن ذریتی کہ میری ذریت پہ کہ یہ ظالموں کو نہیں ملے. کیوں؟ جناب ابراہیم جانتے تھے کہ نبوت ختم ہونے والی ہے, رسالت ختم ہونے والی, امامت صبح قیامت تک باقی رہے. بے شک بے شک. لہذا میں وہ مانگ رہا ہوں اگر میں نے نبی مانگا تو ختم نبوت کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, رسول اللہ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے. لیکن اگر میں امامت مانگوں گا تو رسول کے بعد بھی صبح قیامت تک امامت کا سلسلہ باقی رہے. انی جاعلک للناس امام. ابراہیم میں تم کو امام بنا رہا ہوں. اس کا مطلب امامت کا عہدہ نبوت, رسالت, خلت سے بڑا درجہ. یہ درجہ خدا کسی کو نہیں دیتا. ہمارے جتنے بھی امام ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے قرآن کی روشنی میں اور روایت کی روشنی میں ہمارے سارے امام پیغمبر کے بعد سرب انبیاء سب سے ہیں. صرف پیغمبر وہ ہے جو سب سے افضل ہے اور علی نفس پیغمبر ہے. جب علی نفس پیغمبر ہے تو بچے جب ایکول کا ایکول ہوتا نہیں ہوتا, ایکول کا ایکول ہوتا ہے. تو اگر پیغمبر سب سے افضل ہے تو جو پیغمبر کی ایکول ہوگا وہ بھی تو سب سے افضل ہوگا. سبحان اللہ. پنجنارے پنجتنیتے ببرش نارو حیدری. علی نفس پیغمبر. جب پیغمبر سب سے افضل والی بھی سب سے افضل. شیخ عباس قمی نے جملہ لکھا ہے کہ 27 رجب رسول اللہ کی بعثت کی تاریخ. اس 27 رجب کو رسول اللہ کی زیارت نہیں علی کی زیارت ہے. بعثت رسول ہے زیارت علی کے کا کیوں کہ علی نفس پیغمبر علی کی زیارت رسول کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مسئلہ جو ہے
آج کے ذہن میں لوگوں کا کم جاتا ہے کہ اہل بیت عباس افضل کیسے ہوگا. اس کے میں اسی کا امامت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس موضوع پر وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا کہ معاویہ کے دربار میں حبیبہ والیہ نے اباب والیہ نے کہا کہ میں علی کو سب سے افضل ہوں. کہ نہیں سب جاؤ گی کہ قتل کر دینا. ایک ایک آیت بیان کی بتانے کا دیکھو سب کا درجہ کم ہے, میرے علی کا درجہ سب سے. اور آج کے زمانے میں 10 بستہ آپ سے عرض کر رہا ہوں جو ان 10-15 دنوں میں دیکھا ہے, کیونکہ ہم لوگ کی لائن یہی ہے. اور ہمارے استاد وہاں کہتے تھے کہ ہمارے کلاس میں کوئی لڑکا اعتراض کے لیے زبان کھولتا ہے, ایک لفظ کہتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہ آخر تک جانے والا کام ہے. اس کو پورا اعتراض بیان کرنے کی ضرورت, ادھر اس نے زبان کھولی پتہ نہیں کیا کہنے والا ہے, کیوں کا تجربہ ہے. تو یہ الفاظ جب کانوں میں آتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے یہ آ کہاں سے رہا ہے. اگر آپ اس شہر میں اس ملک میں اپنے جوانوں کو بچا کے رکھنا چاہتے ہیں تو ان کی عقیدہ امامت کو مضبوط کریں. اگر یہ عقیدہ مضبوط نہیں عزیزوں تو آپ کے بچے محفوظ نہیں رہیں. نمازیں تو ہوں گی لیکن ایسی نہیں ہوں گی جو قبولیت کے لائق ہوں. روزے تو ہوں گے لیکن ایسے نہیں ہوں گے جو قبولیت کے لائق. یہ روایت ہماری روایت نہیں ہے, اہل سنت والجماعت کی روایت. اور ایسی ایک روایت نہیں, بھری ہوئی کتاب اس طرح کی روایتوں سے. ایک روایت نہیں, کئی روایتیں کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا علی, اگر خدا بند عالم کسی کو اتنی عمر دے جتنی جناب نوح کو دی تھی, اب وہ ساری عمر رات عبادت میں گزارے, ایک رات بھی رات میں سوئے نہیں, اور ساری زندگی دن بھر روزہ رکھے, پیدل حج کرے. آج کی طرح کا 5 اسٹار اور سوفسٹیکیٹڈ حج نہیں ہے. آج کل تو سب کچھ بدل گیا ہے. ہم کو زیارت بھی جانا ہے تب بھی آرام چاہیے, حج بھی جانا ہے تب بھی آرام چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سفروں سے واپس جب آتے ہیں تو کچھ لے کے نہیں آتے. کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے جب آدمی کسی عطر کی دکان میں جاتا ہے, عطر نہ بھی خریدے تو کم از کم خوشبو تو لے کے آتا ہے. تو کم از کم اگر کربلا جا رہا ہے تو کچھ نہیں تو کم از کم قربانی کا جذبہ تو لے کے آئے. تو کہا حج کرے پیدل, اور کتنا پیدل خدا کی راہ میں قربان کرے. دل سنبھال کے سمجھیے, 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں, احد کے پہاڑ کے برابر سونا چاندی پہاڑ ٹن. آج اس کو ٹریلین بلین کتنا لے جائیے سب. تو زندگی بھر رات عبادت میں بسر کرے, دن روزہ رکھے, پیدل حج کرے, پہاڑ کے وزن کے مطابق خدا کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرے. حج کے عالم میں احرام کی حالت میں مکے میں خانہ کعبہ کے میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مظلوم مارا جائے, لیکن علی اگر تمہاری ولایت اور امامت کا قائل نہیں ہے تو منہ کے پھل جہنم میں جائے.
آل محمد صلوات. یہ روایت ایک دو نہیں ہے، کیونکہ آج ایک بڑا نیا فیشن چلا ہے نا، جب آپ یہ روایت پیش کریں ضعیف ہے، اور مسئلہ ہے ضعیف وہ کہتے ہیں جن کو اردو میں ضعیف لکھنا بھی نہیں ہے. کم از کم پتا چلو ضعیف لکھا کیسے جاتا ہے، زیر سے لکھا جاتا ہے، زوار سے لکھا جاتا ہے، کس سے لکھا جاتا ہے، ضعیف ہے. یہ کیوں ہے؟ ولایت کے کم ہونے کی وجہ. ایک دو روایت نہیں ہے. یا علی جہنم کے بھلے. اب یہاں پر نوجوان ہے، آج کے نئے نسل ہے، سوال کرتی ہے تو اتنی عبادت کیا ہوگی؟ بیکار. اللہ تو عادل ہے، کسی کے کام کو ضائع نہیں کرتا، برباد نہیں کرتا. یہ کیسے بیکار چلی جائے؟ کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے. نہیں فکر ہے نا نئے جوان ہے. جب ہندوستان چلیے کینیڈا یا تو سب کے پاس سپورٹ انسانیت ہے، ہیومن رائٹ یا پڑھائی ہے. میں چھوٹی سی بات کر کے کام کرتا ہوں. ایک آدمی نماز پڑھا، تفصیل میں نہیں جانا کہ مجھے مزہ آتا تھا. زندگی بھر نماز پڑھے، رو رو کر کے، گر گڑا کر کے، وقت کے ساتھ پڑھے، مستحبات کے ساتھ پڑھے. ہم لوگ کی طرح سے فاسٹ ٹریک والی نماز نہیں، گر گڑا کر کے نماز پڑھے، اول وقت پڑھے، تمام مستحبات کے ساتھ پڑھے. لیکن کوئی نماز وضو کے ساتھ نہ پڑھے. کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبول ہوگی تو کیوں؟ میں کچھ تو قبول کر لیا بھائی. تو کتنا ملے گا؟ زیرو ملے گا؟ کچھ ملے گا؟ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ لیکن نماز کی صحت کی شرط ہے وضو. جس طرح سے صحت نماز کی شرط وضو ہے، جب قبولیت اعمال کی شرط ولایت اہل بیت. اگر کسی کے پاس یہ ولایت نہیں، اس کا کوئی عمل قبول نہیں. اس ولایت کو سمجھا گیا، اور شیطان اسی ولایت کا دشمن. وہ ہم سے توحید نہیں چھینے گا، ہم سے نبوت نہیں چھینے گا، ہم سے قیامت نہیں چھینے گا، ہم سے امامت چھینے. کیوں کہ یہ چھین لیا تو سب خود بخود چلا جائے. یہ مجلس عزا اس امامت کو مضبوط کرنے کا، یہ ذکر حسین اس امامت کو پانی دینے کا اس ذکر کو باقی رکھیں اور امامت کے نام پر باقی رکھیں. مجلسوں کو سیکولر ہونے مت دیں. ہمارا مذہبی کام ہے. سیکولر جو ہے باہر جائیں گے تو سب کچھ ہے، لیکن یہاں ہم پکے بھی اتنا اجری علی والے بس بقیہ کچھ نہیں. ہم اتنا اشری ہیں اور علی والے ہیں، اور علی کو صحیح جانتے ہیں اور ان کی اولاد کو صحیح جانتے ہیں. اسی پر جینا چاہتے ہیں، اسی پر مرنا چاہتے ہیں، اسی پر زندہ رہنا چاہتے ہیں. ہم سب کچھ قربان کرنے کے تیار ہیں، لیکن علی کی ولایت کا سودا کرنے کے تیار. اور یہ بھی نہیں چاہتے یہ ولایت ہمارے دلوں سے کم ہو. میں بات دھیرے تمام کروں. عزیزو، ہم سب دعا مانگتے ہیں رزق اضافے کی، اور مانگنا چاہیے، لیکن رزق دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. علی کی ولایت دنیا کی مشکلات حل کرتی ہے، آخرت کی مشکلات. ہم سجدے میں جہاں رزق کی وسعت کی دعا مانگے، وہ دعا مانگے پروردگار علی کی ولایت کی محبت میں اضافہ. نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. کیوں؟ یہ ولایت اگر آپ کے پاس آئیں گے تو قیامت میں نہ ڈالر چلیں گے، نہ روپیہ چلے گا، نہ پاؤنڈ چلے گا، نہ سونا چلے گا، نہ چاندی چلے گا. علی کی ولایت چلے گا. جس کے دامن میں یہ سکہ زیادہ ہوگا وہ امیر ہوگا، اور جس کی جھولی اس سے خالی ہوگی وہ فقیر ہوگی. اب علی کے چاہنے والوں کو دیکھیں
میثم کے پاس کتنی دولت تھی، کچھ نہیں تھا، علی کی لڑائی کہ تم مجھ سے سب چھین لو گوارا، لیکن علی کی محبت، اور یہ کیسے چاہنے والے تھے. ہم تو ہے، دعا کیجئے، میں بھی دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ سے زیادہ اپنے لیے، کہ ہم بغیر امتحان کے مر جائیں تو بیڑا پار ہو جائے گا. تو کبھی کبھی اسکولوں میں ایسا ہوتا ہے، جو پتہ چلتا ہے کہ لڑکے کمزور ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کیا کہتی ہے اس سال ہم سب کو پاس کرتے ہیں. تو جب سب پاس ہوتے ہیں تو سب ہائی اسکول ہو جاتے ہیں، کہ پتہ امتحان چلا تو فیل ہو جائیں گے. تو ہم سب وہی ہیں کہ اللہ بھیڑ میں پاس کرتے، بھیا چلے جاؤ مرنے سے پہلے جاؤ، ورنہ امتحان ہوا نہیں تو آپ چلے جائیے. لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں ذرا سے تکلیف ہوتی ہے کیا کرتے ہیں، نہیں برداشت ہوتے نا. تو ولایت کیسے برداشت کریں گے؟ چاہنے والے کیسے تھے؟ کہ میثم اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا، تختے پر لٹکایا جائے گا، تمہارے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے. کہ یا علی اس وقت آپ کی محبت تو باقی رہوں گا نہیں رہوں گا. کہ میثم ہماری محبت میں تم کو سولی لٹکے کا مولا، اس سے بہتر ویلکم کی چیز کیا ہے؟ آپ کی محبت پہ لٹکایا جاؤں گا نا، ویلکم. آج کی میثم میں تمہیں جگہ بتا دوں، کا بتا دیجیے کہ دیکھو میثم یہ جگہ ہے، یا تم پھانسی پہ لٹکائے جاؤ گے، اس درخت پہ لٹکائے جاؤ گے اور تمہیں فلاں آدمی پھانسی دے گا. علی اگر آپ کی محبت ہے تو اس سے بہتر کوئی سعادت نہیں ہے. ام سلمہ سے ملنے گئے جناب میثم، تو ام سلمہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ تمہارا نام بہت سنا ہے میثم، رسول اللہ تم کو بہت چاہتے تھے اور مجھے سنا ہے کہ تمہیں سولی دی جائے گی. تو ام المؤمنین مجھے تو وہ جگہ بھی معلوم ہے جہاں سولی دی جائے گی. اور جاتے تو کوفے میں اس درخت پہ پانی ڈالتے تھے، اور جب درخت کٹ گیا میں سولی کا وقت قریب آ گیا، اور یہاں تک کہ یہ درخت کاٹا گیا، اس کے 2 حصے کیے گئے، اس کے اس حصے پر دوسرے حصے پر مجھے پھانسی دی جائے. عمر ابن حریث کے گھر کے سامنے پھانسی دی جا رہی تھی تو اسے کہنے لگے کہ عمر ابن حریث دیکھو میں تمہارا پڑوسی بننے والا ہوں. تو سمجھے گھر خریدنے والے. پھانسی پہ چڑھا دیے. اب داستانیں سنیں علی کے چاہنے والوں، لیکن اثر کیا ہوا؟ آج پھانسی پہ چڑھانے والے ختم ہو گئے، میثم کا روضہ باقی. سارے ظالم ختم ہو گئے، میثم کا روضہ باقی. یہ بتانے کے لیے دیکھو علی کی محبت میں مرنے والے مرتے نہیں. ایسا میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ اس امامت کو باقی رکھیے اور جتنی ہو سکے اس کی ترویج کیجیے، ورنہ وہ بچہ کس لائق جو بڑا تو علی کو چاہتا والا ہو. ہمیں ایسی اولاد نہیں چاہیے جس کے دل میں علی کی محبت ہو. بچہ بھوکو مر جائے وہ گوارا ہے، بے گھر رہے وہ گوارا ہے، لیکن اس کا دل علی کی محبت سے خالی ہے، ہمیں وہ گوارا. یہ حسین کا ذکر، یہ ذمہ جسے اس ولایت کو زندہ رکھنے کی، یہی تذکرے کی بات ہے. عزیز و بدبات تمام، وقت ہو گیا. آپ امامت کے تذکروں کو دیکھیں کہ کیسا بچا کے رکھیں. یہ دن زین العابدین کی مصیبتوں پہ ہمارے لیے سن لینا بہت سی چیزیں آسان ہیں،
لیکن جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آج 1400 برس ہو گئے ہیں، ہم لوگ روزانہ مسائب سنتے ہیں، پھر بھی جب مجلسوں میں مسائب کا تذکرہ ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ لیکن جس امام نے اپنی آنکھوں سے کربلا کا منظر دیکھا، راستے میں جا رہے ہیں، ایک آدمی ایک جانور کو پکڑے ہوئے ذبح کے لیے جا رہا ہے، ایسا پوچھا کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہ اس کو پانی پلا دیا؟ کہا مولا ہم بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے، بجائے آنکھ کھینچی، لیکن میرے بابا کو پیاسا مارے گا۔ جانور بھی بغیر پانی کی ذبح نہیں، لیکن میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ آدمی امام کے پاس آیا، دیکھا رو رہے ہیں، زار و قطر آنسو بہتے چلے جا رہے، رو رہے، اتنے آنسو بہ رہا ہے کہ زمین پر آنسو گر رہا۔ عرض کی فرزند رسول آپ کتنا روئیں گے، آپ کتنا روئیں گے؟ شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ آواز دی، تم نے انصاف نہیں کیا۔ اللہ نے یعقوب کو 11 بیٹے دیے تھے، ان 11 بیٹوں میں ایک بیٹا خالی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، تو یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئیں۔ میرے تو 18 جوان سامنے ذبح کرتے۔ یعقوب کا ایک بیٹا مرا نہیں تھا، خالی آنکھوں سے دور ہو گیا تھا، یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئی۔ میرے تو 18 جوان ذبح کر دیے گئے۔ آواز دی، مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، آپ کے بابا شہید ہوئے، آپ کے دادا شہید ہوئے، آپ کے چچا شہید ہوئے، شہادت تو آپ کے خاندان کی میراث ہے۔ امام نے فرمائی کا شہادت میراث ہے، لیکن ماں بہنوں کا خلاصہ دے۔ عزیزو، یہ جملہ ہمارے لیے کہ آج کے زمانے سے اہمیت نہ رکھتا ہو، لیکن آپ سید السجاد کے دل سے پوچھیں کہ جب زینب نے پہلا مسئلہ پوچھا ہے، زینب نے پہلا مسئلہ سید السجاد سے کیا پوچھا؟ وہ جو غش کے عالم میں پڑے ہوئے تھے، جب خیمے جل گئے، بیویوں کے سروں سے چادریں اتر گئیں، زینب بیمار کے قریب آئیں، بیمار کا ہاتھ ہٹائے ہلایا، آواز دی، بیٹا آنکھیں کھولو۔ کب پھوپھی اماں کیا ہے؟ کب بیٹا سر سے چادریں اتار لی گئی، مال ازبار لوٹ لیا گیا ہے، خیمے جلا دیے گئے ہیں، اب آخری خیمہ بچا ہے اور اس میں بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ پھوپھی اماں، بیٹا بتاؤ ہم اس میں جل کے مر جائیں یا ننگے سر باہر نکلے؟ آواز دی، پھوپھی اماں جنگ باہر نکلیے۔ زینب باہر نکلی، آپ سید السجاد سے پوچھیں جو پہلا مسئلہ بیان کیا ہے۔ جب اہل حرم کو دیکھتے ہوں گے تو دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب بھی کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، جب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، تو فرماتے الشام الشام الشام۔ کربلا کا نام نہیں لیتے تھے، شام کا نام لیتے۔ کیوں؟ کہ میں نے شام کے دربار میں اپنی ماں بہنوں کو رسم دی۔ عزیزو، یہ منزل ہمارے لیے مشکل ہے کہ آپ سید السجاد سے پوچھیں، اس منظر کو یاد کریں جب ایک رسم میں سب کے گلے بازو بندھے ہوئے تھے، سکینہ کا گلا بندھا ہوا تھا اور سید السجاد کی منظر کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، ایک ایک کا نام لیا جا رہا۔ عزیزو، زینب کے دل سے پوچھیں، سید السجاد کے دل سے پوچھیں، جب کسی نے کہا ہوگا یہ زینب ہے، یہ زینب ہے، تو دل پر کیا گزرے گی؟ آواز دیتے جو مصیبت مجھے شام کے دربار میں پہنچی ہے وہ کہیں نہیں پہنچی کہ میں نے ماں بہنوں کا کھلا ہوا سر دیکھا اور میں دیکھ رہا تھا لوگ تماشائی بنے ہوئے تھے، کوئی نہ تھا جو میری ماں بہنوں کی حفاظت کرتا۔ سید السجاد فرماتے رہے الشام 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 وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وسلام على المرسلين۔